अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बनाने का और आप लोगों के सामने आने का कोई ख़ास मकसद या मोटिव नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं, सोशल मीडिया की ज़ीनत बन रही हैं, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि हर बंदा कीबोर्ड वॉरियर बना हुआ है। हर बंदा फ़ौज को गाली देना अपना फ़र्ज़ समझ रहा है, चाहे वो बार्बर शॉप पे बैठा हुआ जाम हो, चाहे वो परचून की दुकान पे बैठा हुआ दुकानदार हो, चाहे वो प्रोफेसर हो, इंजीनियर हो, आईटी प्रोफेशनल हो, डॉक्टर हो या जो भी हो। इस बहती गंगा में सभी अपने हाथ धो रहे हैं। फ़ौज पे तनकीद करना और फ़ौज को गाली देना आजकल एक नया ट्रेंड और एक नया फैशन बन चुका है। लेकिन मुझे ये लगता है कि घइयों के साथ शायद घिन भी पिस रहा है और हम कोई डिसेंसी या एक वो लाइन बरकरार नहीं रख पा रहे कि जिसमें हमें पता हो कि हमने कहाँ तक जाना है, कहाँ तक बोलना है और कितना बोलना है। आपके सामने सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी पिक्चर्स वायरल हो रही हैं आजकल, जिसमें एक पिक्चर जो आपको ये मेरे पीछे भी नज़र आ रही होगी, जिसमें बेसिकली एक साइड पे डीएचए है और एक साइड पे बाकी सारा पाकिस्तान है। दरमियान में एक लाइन है जो उनको डिवाइड कर रही है। बेसिकली दिखाया ये जा रहा है या बताया ये जा रहा है या पोर्ट्रे ये किया जा रहा है कि फ़ौज बाकी के आधे पाकिस्तान पे काबिज़ है और बाकी सारा पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तानियों के पास है। और उस पिक्चर में बिलखसूस उस सारे पाकिस्तान को एक स्लम या एक कच्ची बस्ती के तौर पे दिखाया गया है। तो जब आप सारी चीज़ें याद रख रहे हैं और सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो ये चीज़ ज़रूर याद रखें कि ये पाकिस्तान बड़ी कुर्बानियों के साथ हासिल किया गया था। और इस सारे अरसे में जितना भी टाइम गुज़रा है, जितनी भी जंगें हुई हैं, जितने भी महाज खुले हैं, उस पे हमारी फ़ौज हमारे सर का पंख साबित हुई है, हमारे सर का ताज साबित हुई है। फ़ौज की कुर्बानियों को आप या मैं या हम में से कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। कीबोर्ड वॉरियर ज़रूर बने, लेकिन एक डिसेंसी रखें, सच को सच कहें और झूठ को झूठ कहें। और जो बंदा इस सारी चीज़ के पीछे है, जो कि आपको लगता है, तो सिर्फ उस बंदे को आइडेंटिफाई करें, पूरे इदारे को बदनाम ना करें, क्योंकि इस तरीके से आप दुश्मन के हाथ मजबूत कर रहे हैं। क्योंकि हमें ये पता है, आप लोगों ने बहुत लोगों से सुना होगा, ज़ाहिर है मैं ना सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हूँ, ना मैं एक्सपर्ट हूँ, ना मेरी बहुत ज़्यादा स्टडी है, लेकिन हमें इस चीज़ का पता है कि काफ़ी अरसे से, क्योंकि वो शायद कन्वेंशनल जंगों के दौर से हम बहुत आगे निकल आए हैं, क्योंकि अब ज़ाहिर है हम भी एटॉमिक पावर हैं, इंडिया भी एटॉमिक पावर है। एटॉमिक जंग ना हमारे हक में बेहतर है ना इंडिया के हक में बेहतर है। तो अभी प्रॉक्सी, छोटी छोटी प्रॉक्सी वॉर्स लड़ी जा रही हैं। अब पाकिस्तान को डिफेम करने के लिए और बिलखसूस पाकिस्तान आर्मी को डिफेम करने के लिए और अपने लोगों की नज़रों में गिराने के लिए, हमें पता है कि अमेरिका, इंडिया, इज़राइल, बहुत से हमारे मुखालिफ कंट्रीज़ हैं, हमारी सफ़ों में भी ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हमारी आर्मी आम लोगों के सामने डिफेम हो, गंदी हो। और वही चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। ठीक है, रिजीम चेंज एक हकीकत है, लोगों को हमें गुस्सा भी है, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि हम शायद जज्बात में आके कुछ ज़्यादा बोल जाते हैं? क्योंकि हम शायद बहैसियत कौम एक एक्सट्रीमिस्ट किस्म की कौम है। चाहे वो क्रिकेट का प्यार हो, क्रेज़ हो, चाहे आर्मी का प्यार हो, हम मोहब्बत में भी आखिरी नहज तक जाते हैं और शायद मोहब्बत में भी और नफ़रत में भी हम आखिरी एक्सट्रीम तक जाते हैं। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हम सब एक एक्सट्रीमिस्ट नेशन है। तो जब आप ये सारी चीज़ें देखते हैं, इस डीएचए को जब आप देखते हैं और उसकी बाउंड्री को देखते हैं, तो सबसे पहले हर चीज़ को बग़ैर किसी तहकीक के, बग़ैर किसी इन्वेस्टिगेशन के, बग़ैर किसी लॉजिक के उसको फॉरवर्ड करने से पहले, उसको अपना फ़र्ज़ कफ़ाया समझ के फॉरवर्ड करने से पहले एटलीस्ट लॉजिक तो देख लें, समझ तो लें कि उस चीज़ को जो पोर्ट्रेयल दिखाया जा रहा है वो किस हद तक सच है और किस हद तक झूठ है। और आपको एक और चीज़ भी बता दूं, आजकल जो ज़्यादातर ये जो चीज़ें बन रही हैं, जो ग्राफिक डिज़ाइनर हैं या जो वो मैन बिहाइंड द गन है,
وہ میں اور آپ نہیں ہیں, ہم میں سے نہیں ہیں. یہ چیزیں بھی جو ڈیزائن ہو رہی ہیں یہ بھی سرحد پار سے ہو رہی ہیں اور ہم سب یوز ہو رہے ہیں, ہم ان کے مورے بنے ہوئے ہیں. ان کو کسی اور جنگ کی ضرورت نہیں ہے. اب کسی توپ خانے کی, کسی ایئر اسٹرائک کی, کسی ایٹامک بم کے حملے کی ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ماشاء اللہ سے ہم سارے ہی ان کے لیے لڑ رہے ہیں, اپنی فوج سے لڑ رہے ہیں اور ہم فوج کے سامنے آ چکے ہیں. ٹھیک ہے, ڈی ایچ اے میں اگر فوجیوں کو گھر ملتے ہیں تو اس کے پیچھے ان کی 30 40 45 سال کی سروس ہوتی ہے. کتنی مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کو گنوایا, کتنی بہنیں ہیں جنہوں نے اپنے بھائیوں کو قربان کیا, کتنی ہی عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے سہاگ گنوائے, کتنے ہی شیر خوار بچے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جنہوں نے شاید اپنے باپ کی شفقت کو دیکھا بھی نہیں اور ان کے باپ شہید ہو گئے, اور ان کے اس کے بعد پوری زندگی وہ بغیر باپ کے لاڈ پیار کے وہ گزارتے ہیں. کیا آپ کو ان کی قربانیاں, ان کی سیکریفائسز نظر نہیں آتی؟ آئے دن بارڈرز کے اوپر اب جرنیل اور بریگیڈیئرز اور کرنل اور اس ایلیٹ کو ایلیٹ سمجھنا لوگ شروع ہو گئے ہیں اور ان کے خلاف بولنا شروع ہو گئے ہیں. کیا آپ کو یہ نہیں پتا کہ کوئی بھی جرنیل یا کوئی بھی بریگیڈیئر یا کوئی بھی کرنل فار دیٹ میٹر ماں کے پیٹ سے جرنل یا بریگیڈیئر یا کرنل بن کے نہیں آتے؟ ظاہر اوبویسلی انہوں نے اس ساری چیز کو ایک ٹائم دیا ہوتا ہے, اپنا خون دیا ہوتا ہے, اپنا وقت دیا ہوتا ہے, ہارڈ ایریاز کاٹے ہوتے ہیں. سٹارٹنگ فرام پاکستان ملٹری اکیڈمی, وہاں پہ جتنا سخت اور جتنی ٹف ان کی ٹریننگ ہے, اس کے بعد سے ان کی جو گرومنگ, ہارڈ ایریاز, اب جس طرح کے جتنے فرنٹس پہ پاکستان آرمی لڑ رہی ہے, کیا ہم ابھی بھی اس دور میں رہ رہے ہیں جب انڈیا واز دا اونلی اینیمی؟ کیا آپ کو نہیں پتا؟ ٹی ٹی پی کا آپ کو نہیں پتا؟ بی ایل اے کا آپ کو نہیں پتا؟ ایران بارڈر سے, افغانستان بارڈر سے, ہندوستان کے بارڈر سے, اور اس کے علاوہ بھی کتنے فرنٹس ہیں جس پہ پاک فوج جو ہے وہ دشمن کے ساتھ لڑ رہی ہے. مطلب آپ نے فوج کو عادت خود ڈالی ہے, جب آپ سے کوئی چیز سنبھلتی نہیں ہے, 50 بندوں کا مواب آپ کی پولیس روک نہیں سکتی, ان کو کاؤنٹر نہیں کر سکتی. بھال صفائی کرنی ہو تو فوج, کہیں پہ وابڈا میں کوئی مسئلے آ رہے ہوں, مینیج نہ ہو رہا ہو تو فوج, پی آئی اے میں فوج, کوئی کہیں پہ سیلاب آ جائے تو فوج, کہیں پہ کوئی ریلیف ورک کرنا ہو, ڈیزاسٹر ہو, آپ کی کیپیبلٹی نہیں ہے. آپ کے ادارے سیاستدانوں سے لے کے پولیس سے لے کے جتنے بھی ادارے ہیں, اگر وہ اتنے کمپیٹنٹ ہیں, اگر آپ نے خود کھینچ کے اتنے سارے عرصے میں فوج کو سامنے لائے ہوئے ہیں, تو پھر اب شکوہ کس بات کا, گلا کس بات کا؟ آپ لوگوں نے خود ان کو عادت ڈالا. کیا یہ سارے ادارے اتنے کمپیٹنٹ ہیں کہ یہ ساری چیزیں خود سے اپنے زور بازو پہ سنبھال سکیں؟ نہیں. تو اس لیے تفریق کرنا سیکھیں, لاجک سے چیزوں کو ایویلویٹ کریں, اور ایک دم سے فوج کو لیش آؤٹ کرنا فوج کے آپ کی بورڈ وارئر بن گئے, ان کی ساری قربانیوں کو, ان کی شہادتوں کو, ان کا جو جتنا وہ ٹائم گزارتے ہیں اپنے فیملیوں کے بغیر, آپ خود دیکھیں کہ کتنے ہیں ایسے فرنٹس ہیں, سیاچن سے لے کے افغان بارڈر پہ لیس سے لے کے اواران, تربت, بلوچستان میں ہر جگہ پہ بارڈر پہ آپ کی فوج انگیج ہے. بیٹ موبند ایجنسی ہو گئی, باجوڑ ایجنسی ہو گئی, بلوچستان میں کتنے فرنٹس ہیں, کتنی جگہیں ہیں جہاں پہ آپ کی اپنی فوج, آپ کے اپنے جوان لڑ رہے ہیں, اور ان کے بارڈر پہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ چین اور سکون کی نیند سوتے ہیں. تو کیا ان ساری قربانیوں کو ایک ہی آئی بلنک پہ ہمیں بھلا دینا چاہیے؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہم کچھ ضرورت سے زیادہ اوفینڈ ہو رہے ہیں, کچھ ضرورت سے زیادہ ہم اگریسو ہو رہے ہیں, اور کچھ ضرورت سے زیادہ بول رہے ہیں؟ اس لیے سوچیں, کچھ بھی چیز شیئر کرنے سے پہلے, کسی بھی چیز کو سوشل میڈیا کی زینت بنانے سے پہلے, اس کو واٹس ایپ سٹیٹس بنانے سے پہلے, اس کو گروپس میں لگانے سے پہلے, اس کو فیس بک پہ لگانے سے پہلے, اس کو ٹویٹر پہ لگانے سے پہلے ایٹ لیسٹ اینالائز تو کر لیں نا. دماغ تو اللہ نے ہر بندے کو دیا ہوا ہے نا, لیکن دماغ کے ساتھ ساتھ یہ جو موبائل ہر بندے کو مل گیا ہے, یہ بھی میرے ہمیں سب سے بڑا کرس ہے اس قوم کے اوپر. جبکہ شاید ایک بندے کو اپنا سگنیچر کرنا نہیں آتا, ایک ریڈی بان, ایک حجام جو اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے لیکن موبائل اس کے پاس ہے, وہ جو بھی چیزیں آ رہا ہے وہ ایسے ہی اس کو منو ان
اسی طریقے سے اس کو فارورڈ کرتا جا رہا ہے اور دشمن کے ہاتھ مضبوط کرتا جا رہا ہے. آخر میں ایک چھوٹی سی چیز جو کہ میں نے اپنے جوانوں کے بارے میں، اپنی پاک فوج کے بارے میں لکھی تھی. پرخطر دشوار رستوں اور فصیلوں دور ہے، پرخطر دشوار رستوں اور فصیلوں دور ہے، یوں تو وہ کچھ ہی پہاڑوں چند جھیلوں دور ہے. مغربی سرحد پہ بیٹھا آخری گاؤں کا شیر، مورچے کی خاک میں اپنوں سے میلوں دور ہے. مغربی سرحد پہ بیٹھا آخری گاؤں کا شیر، مورچے کی خاک میں اپنوں سے میلوں دور ہے. رات یخ بستہ اترتی ہے قبر کے روپ میں، آگ برساتا ہے سورج دن چڑھے کی دھوپ میں. سخت موسم تنہائی دیں ازل کا لمبا فراق، سخت موسم تنہائی دیں ازل کا لمبا فراق. مختلف درپیش ہیں دشمن یہاں بحروپ میں، بے رحم بارڈر پہ ہے موجود بس یہ کل جہاں، بے رحم بارڈر پہ ہے موجود بس یہ کل جہاں. آدھے کاغذ پر لکھی بیٹے کی ایک تحریر ہے، ماں کا باندھا ایک ہے تعویذ بازو پہ یہاں، ماں کا باندھا ایک ہے تعویذ بازو پہ یہاں. جیب میں بٹوئے کے بیٹی کی فقط تصویر ہے، ماں کا باندھا ایک ہے تعویذ بازو پہ یہاں. جیب میں بٹوئے کے بیٹی کی فقط تصویر ہے. ایک دلہن جو سہاگن ہے مگر مجبور ہے، ایک دلہن جو سہاگن ہے مگر مجبور ہے. سر کسائیں سخت رستوں میں بہت ہی دور ہے، باپ کی ہمت کی بچوں کو سنائے داستاں، باپ کی ہمت کی بچوں کو سنائے داستاں. پرورش کے سب معازوں پر چمکتا نور ہے، پر خطر دشوار رستوں اور فصیلوں دور ہے، یوں تو وہ کچھ ہی پہاڑوں چند جھیلوں دور ہے. مغربی سرحد پہ بیٹھا آخری گاؤں کا شیر، مورچے کی خاک میں اپنوں سے میلوں دور ہے. اللہ حافظ.